فیاض عالم قاسمی صاحب کو کہ وہ اپنی بات رکھیں. جناب فیاض عالم قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرا عنوان ہے مدارس اسلامیہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے آئینے میں. محترم ناظرین کرام، ہندوستان کے عام مدارس اسلامیہ میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ حضرت نظام الدین محمد سہالوی رحمہ اللہ تعالی کا ترتیب دیا ہوا ہے، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. یہ نصاب تقریباً 250 سال پرانا نصاب ہے. اس نصاب کو بدل کر موجودہ زمانے سے ہم آہنگ کرنا چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں 2 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس نصاب کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نصاب کا 250 سالہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس کے ذریعے طلباء کے اندر بہترین صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس نصاب کا پڑھنے والا قرآن و سنت کی گہرائی اور گہرائی میں اتر کر مسائل کو ڈھونڈ نکالنے پر قادر ہو جاتا ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نصاب کو بدل کر دوسرا نصاب لایا جائے یا اس میں عصری علوم جیسے سائنس اور ہسٹری، میتھ وغیرہ کو شامل کیا جائے. لیکن میرے خیال سے ان دونوں نقطہ نظر میں افراط و تفریط ہے. اس میں کچھ اعتدال ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ مدارس کے قیام کا مقصد قرآن و سنت کی افہام و تفہیم صحیح منہج پر ہو سکے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے یہ نصاب بہت ہی مفید و معاون ہے. اس میں طلباء کی ذہنیت اور اس کی سوچ و فکر کی پرواز کی بھی رعایت کی گئی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ مدرسہ کے فارغ التحصیل کو بالکل اپاہج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی حد تک عصری علوم اور دنیاوی علوم سے بھی وہ آگاہ ہوں، کیونکہ دنیا داؤ الاسباب ہے. یہاں بغیر سبب اختیار کیے جینا مشکل ہے. اس لیے کوئی ایسی شکل نکالی جائے کہ دونوں مقاصد حاصل ہو جائیں. یہ تو بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی بہت بہترین عالم ہو، مفتی ہو، اور ساتھ میں وہ ڈاکٹر بھی ہو اور بہت بڑا ہسٹورین بھی ہو یا بہت بڑا سماجی عالم بھی ہو. یہ تو بہت ہی مشکل ہے. البتہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک عالم دین کچھ جو عصری علوم ہے ان میں سے کچھ چیزوں کو وہ پڑھ لے تاکہ زندگی میں اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اس کے لیے جب ہم کسی طرح کی بات کرتے ہیں اہل مدارس سے تو فوراً ان کی طرف سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مدارس کے نصاب میں پہلے ہی سے اتنی ساری کتابیں ہیں کہ ہم مزید اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے 2 شکل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر سال میں کچھ کتابوں کا اضافہ کر دیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ 8 سالہ نصاب ہے تو اس میں 1 سال کا اور اضافہ کر دیں. مثال کے طور پر سال اول ہے تو اس میں مادری زبان اور اردو زبان کو شامل کر لیا جائے. سال دوم میں ہندی زبان کو شامل کر لیا جائے. سال سوم میں انگریزی زبان کو شامل کر لیا جائے. سال چہارم میں عربی زبان کو شامل کر لیا جائے. پنجم میں کمپیوٹر اور دیگر تکنیکی تعلیم و تربیت. ششم میں تاریخ، بالخصوص تاریخ ہند کو شامل کر لیا جائے. ہفتم میں میڈیکل سائنس کے کچھ ضروری مسائل. ہشتم یعنی دور حدیث میں دستور ہند کے کچھ منتخب ابواب. مثال کے طور پر بنیادی حقوق، ایک شہری کے کیا کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، اور مسلم پرسنل لا یعنی آئلی قوانین. ان چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور جو دوسری شکل یہ ہم نے بتائی کہ آخر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے، جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ اس میں ایڈمیشن لے گا اور اس میں باضابطہ ان علوم کو پڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کا نصاب بعض ترمیموں کے ساتھ بہت ہی مفید ہے، کارآمد ہے، لائق تقلید ہے، لیکن ساتھ میں اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں. ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر نحو کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ. کافیہ کی شروعات ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. مصنف علیہ الرحمن نے حمد سے اس کی شروعات کیوں نہیں کی؟ اس پر ہفتے تک تقریر چلتی ہے. اس کے بعد کافیہ کا پہلا جملہ ہے الکلمۃ لفظ اضیٰ لمعنی مفردا مفرد مفرد. اس میں تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں. اس ایک جملے میں ہفتوں اور گھنٹوں اس میں تقریریں ہوتی ہیں. تو کافیہ جو ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے اور مختصر ترین عبارت میں بہت سارے معنی اس میں داخل کر دیے گئے ہیں، تو ان چھوٹے بچوں کو، نابالغ یا قریب البلوغ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ بچے ان میں گم ہو جاتے ہیں، ان پیچیدہ مسائل میں، اور ان کو نحو سے کوئی واقفیت نہیں ہو پاتی. اس کے بعد جو شرح جامی کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہی. معذرت چاہتا ہوں فیاض صاحب، آپ اپنی گفتگو ذرا مختصر کر لیں، بہتر ہوگا.
اچھا، جی اسی طرح شاہ جامع کا معاملہ ہے. پھر اسی طرح اور ایک بات ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ ہمارے مدارس میں عام طور پر بلیک بورڈ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اگر ہم بلیک بورڈ کا یعنی طرز تعلیم میں تھوڑی سی ڈیولپ کریں تو اس میں طلبا کو سمجھانے میں بجھانے میں کافی سہولت ہوگی. اور یہ خود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سمجھایا، ایک لکیر کھینچا، لکیر کھینچنے کے بعد سیدھی لکیر کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں جانب لکیر کھینچ کر کہا کہ دیکھو یہ شیطان کے راستے ہیں اور بیچ والا جو راستہ ہے یہ رحمان کا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم اتباع کرو. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بلیک بورڈ کا استعمال کرنا چاہیے. ہمارے مدارس میں صرف سراجی کے لیے بلیک بورڈ کا استعمال ہوتا ہے، اور آج کل تو بلیک بورڈ کا بھی استعمال نہیں بلکہ دنیا میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے. وائٹ بورڈ اور آج کل پروجیکٹر کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو، نئے آلات کو، نئے وسائل کو، نئے طریقے کو اگر اپنایا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ اہل مدارس ان اسباب کی طرف، ان وسائل کی طرف، ان علوم عصیہ کی طرف دھیان دیں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.